عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی انا معه اذا ذکرنی۔ میرے دوستو، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے جس کا مفہوم تو رب کائنات کا ہو اور اس کے الفاظ مبارکہ پیارے محبوب نے ادا کیے ہوں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، انا معه اذا ذکرنی۔ جو انسان پریشان حال ہے، اگر وہ اپنی پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو رب کائنات نے اس حدیث میں اس کے بارے میں انتہائی آسان اور انتہائی سہل اور بہت ہی پیارا نسخہ بتلا دیا۔ فرمایا انا معه اذا ذکرنی۔ اگر کوئی آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ کو یاد کیا کرے، اللہ کے ضربے لگایا کرے، سبحان اللہ الحمدللہ کے ورد کیا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرے۔ تو فرمایا انا معه اذا ذکرنی۔ اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اس مشکل سے نکال دوں، اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس پریشانی سے نکل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے میری معیت لینی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا انا معه اذا ذکرنی۔ بندہ مجھے یاد کرنا شروع کر دے، میں بندے کے ساتھ ہوں۔ بندہ مجھے میرا ذکر شروع کر دے، میں اس کو مشکل سے نکال دوں گا۔ ہاں میرے دوستو، کوئی بھی ہمارے لیے پریشانی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، چاہے وہ رزق کے مسائل ہوں، چاہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے مسائل ہوں، چاہے وہ بچیوں کے رشتے کے مسائل ہوں، یہ ہمارے مسائل نہیں، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں انا معه اذا ذکرنی۔ تم ذرا ذکر کر کے تو دیکھو، تم ذرا اللہ کر کے تو دیکھو، تم ذرا اللہ کی بڑائی بیان کر کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہارے ساری مشکلات آسان کر دوں گا، تمہاری ساری ٹینشنیں ختم کر دوں گا، تمہارے حلال رزق وسیع دے دوں گا، تمہاری ساری پریشانیاں ختم فرما دوں گا۔ تو نسخہ بڑا آسان ہے، کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے تو اللہ کی براہ راست مددیں ہمارے ساتھ ہوں گی، تو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔